ہماری جا رہی ہے، پورا پیچھے تھوڑا ہو جائے، مہربانی سے تعاون کریں. الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین واسبت فعال وأكمل إيمان المسلمين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العلي العظيم صلوات میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے. میں نے خود درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھوا دیجئے. بہت سے پڑھنے والے ہیں, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ آج سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے, مجالس میں رہے ہوں گے, عزاداری میں رہے ہوں گے, نوحہ خوانی کرتے رہے ہوں گے اور ماتمداری کرتے رہے ہوں گے. میں دیکھتا رہا ہوں کہ سارے مومنین سارا دن آج مجلس میں رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی 2 گھنٹے کیونکہ ہمارے دوسرے ایرانی بھائیوں کی مجلس تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس مجلس کے اندر شرکت فرما رہے ہیں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قبول فرما لیجیے گا. مجھے امید ہے کہ مجمع اس وقت بھرپور انداز سے سن رہا ہے اور سب کی توجہ ہے. میں گلوبل حسینی مشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا, اور میرے مختلف مسالک کے اس وقت بھائی موجود ہیں, اور صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت بھائی بھی, شیعوں کے بھی مختلف فرق موجود ہیں. جتنی محبت مجھے آپ تمام نے دی, ہندوستانی پاکستانی برادران نے, بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو آپ کا ہمارا اس وقت مجمع ہے, میرے موہری بھائیوں نے, اسماعیلی بھائیوں نے, ہمارے اہل سنت بھائی اس وقت اجمیر شریف کے یہاں پہ سجادہ نشین اور ان کے پوری کی پوری ٹیم موجود ہے. ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے, وہ ہے حسین ابن علی. اور جناب سرور کائنات نے آغوش میں لے کے یہ جملے کہے تھے. صحابہ کا مجمع تھا, منبر رسالت تھا, آغوش رسالت میں پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کے مجمع میں دعا کی, اللہم انی احب حسینہ, پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ, جناب سرور کائنات میں مسجد میں فرمایا مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو. یقین مانیے سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں اور مسلسل یہ 11 دن سے یہاں پہ جاگ رہا ہوں, اور جو چند گھنٹے کا مل جائے آرام کر لیتا ہوں. پورا پورے جگہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہر چیز کے لیے کوئی موقع محل ہوتا. مسجد ہے عبادت کی جگہ, اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے.
पैगंबर मस्जिद में मिंबर पे फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना, परवरदिगारा मुझे हुसैन से मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, औलाद से मोहब्बत के इजहार की जगह घर है, मस्जिद नहीं। मस्जिद इबादत की जगह। पैगंबर मस्जिद में हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का इजहार करके ये समझा रहे हैं, ओ मेरे उम्मतियों, हुसैन से मोहब्बत एक नाना की मोहब्बत नहीं है, हुसैन से मोहब्बत इबादत है। चलते रहेंगे मेरे साथ। सरवर कायनात जनाब सैयद शुहदा से मस्जिद में मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। जुमले को मुकम्मल कर दूं, हदीस यकीन माने मेरे सीने में बिल्कुल इस वक्त दम नहीं है, न कहने में ताकत है, लेकिन जुमले पेश करना चाहता हूँ और तफसील से मसाइल पढ़ना चाहता हूँ, फजाइल पढ़ना ही नहीं चाहता। आधे घंटे में बात मुकम्मल करूंगा। मुझे पूरी तरह एहसास है आप घंटों से बैठे हैं। मुझे बताया मेरी माएं बहनें, मेरी बेटियां घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रही है मजलिस का, सारा दिन बाहर जुलूसों में रहे। जुमला सुन लीजिए पैगंबर इस्लाम का, रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना, परवरदिगारा मुझे हुसैन से मोहब्बत है, फअहिब्बा मन अहब्बा हुसैना, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो सरवर कायनात की दुआ मुस्तजाब है, रसूल खुदा की दुआ रद्द नहीं होती। आप फरमा रहे परवरदिगारा तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो अल्लाह आप सबसे मोहब्बत करता है क्योंकि आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जो अल्फाज पेश करूँ उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। सीने में बिल्कुल ताकत नहीं, मेरी फ्लाइट थी इसलिए मैंने दरख्वास्त की कि मुझे पहले वक्त दे दीजिए। मेरे भाइयों ने कहा कि इख्तिताम पे जब सब पढ़ चुके हैं कि तो आप पढ़िएगा, मैंने दरख्वास्त की है, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। सरवर कायनात की दुआ है, मासूम की एक अलामत ये है, नबी और इमाम की अलामत ये है कि उनकी दुआ रद्द नहीं होती। सरवर कायनात की दुआ, परवरदिगारा तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। आपका यहां आना बता रहा है अल्लाह को आपसे मोहब्बत है। अगर अल्लाह को मोहब्बत ना हो, अल्लाह अपने हुसैन की जियारत नसीब नहीं करता। अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में से जो बंदा, वो जनाब सैयद शुहदा पेश कर रहा हूं, अल्लाह के सबसे महबूब, बल्कि यूं कहूं महबूब खुदा के महबूब का नाम हुसैन है। पता नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अल्लाह के महबूब है रसूल खुदा, उनके महबूब इमाम हुसैन। तो महबूब खुदा के महबूब का जुमला पेश कर रहा हूं, सारे बंदे की तवज्जो। मुझे सिर्फ मसाइल पेश करने थे, लेकिन ये जुमला सुन लीजिएगा। कुरान करीम की आयत है, दो आयत पेश कर रहा हूं। वसीला यौम, जिस दिन क़यामत का दिन होगा तो जहन्नम वालों को घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। ये समझ में आता है। ज़ियारत की वजह से शुरू है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ रखिएगा, मजमा है मेरे साथ। जहन्नम वालों को घसीट के जहन्नम में डाला जाए, समझ में आता है। एक आयत में है वसीक़ा बिहिम इलल जन्नत, और जन्नत वालों को जन्नत में घसीट के डाला जाएगा। जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं वो पहुंच गए, जो अभी तक जिन्होंने नहीं सुना सुन लीजिएगा। बहुत बड़े हमारे आलिम सैयद मूसा शुबैरी संजानी कौम मुक़द्दस में है, मेरे असातिज़ा में उनका नाम आता है। 96-97 बरस के कहते मैं एक दिन कुरान करीम पढ़ रहा था ज़ोहर से पहले, तो मैंने ये आयत पढ़ी कि उस दिन रोज़े क़यामत जन्नत वालों को घसीट घसीट के फरिश्ते जन्नत में ले जाएंगे। जहन्नम वालों का घसीटा जाना समझ में आता है।
یہ جنت والوں کو کیوں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے؟ جنت والے تو خود بہت جنت میں جانا چاہیں گے. کہ میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے تحقیق شروع کی کہ معصوم نے کیا فرمایا. تو چھٹے امام سے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایکو بند کر دیں. اگر ہم ایک مرتبہ فرماتے ہیں آپ کو آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ ادارے گرامی صادق علیہ محمد سے روایت ہے کہ روز قیامت جب اللہ جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دے گا تو جنت والوں سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ. تو جنت میں جانے والے کہیں گے پروردگارا جنت میں جانے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ اپنے حسین کی زیارت کرا اپنے حسین کی زیارت کروا دے. تو صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہے گا تمام فرشتوں سے میرے حسین کا استقبال کرو. ایک مرتبہ مولا حسین کو لایا جائے گا. جنت میں جانے والے تمام رک جائیں گے مولا حسین کو دیکھنے لگے اور وہ اتنے محو ہو جائیں گے کہ پھر جنت میں نہیں جائیں گے, جنت کے باہر رک جائیں گے. اگر مجمع پہنچ گیا جنت میں جانے والے جنت میں جانے سے رک جائیں گے, امام حسین کے چہرے میں محو ہو جائیں گے. اللہ کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو. بس میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ خیر علی بس بھائی جہاں جہاں تک آواز نہ آ رہی جناب سید الشہداء کے چہرے میں اتنے محو ہو جائیں جنتی کہ جنت بھول جائیں اور جناب سید الشہداء کو دیکھنے میں اپنا اتنا راحت و آرام محسوس کریں گے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو. یہی تو جنتی ہیں. عزیزان گرامی آج بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس مقام کے مطابق مسائل پڑھیں. مجھے پورا احساس ہے اہل عالم کی طویل فہرست ہے. ابھی میں جب یہاں بیٹھا تھا تو میرے سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ تر لوگ سننے آئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے تو ہوگا آپ مجھے نہیں بلکہ مولا حسین کے مسائل سننے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کس جگہ پہ ہیں؟ یہ خیمہ گاہ ہے. یہاں زہرا کی بیٹیاں ہوتی ہیں. احساس ہے آپ کو؟ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ میں اشارہ کر کے بتاؤں گا کس کا خیمہ کہاں تھا. یہ سب سے آگے مولا عباس کا خیمہ. مولا عباس کا خیمہ سب سے آگے. آئے میں آپ کو کچھ دیر کے لیے 61 ہجری میں لے جاؤں. یہاں کچھ بیویاں ابھی واپس آنے والی ہیں. آج چہلوں کا دن ہے. کچھ بیویاں رہائی ملنے کے بعد شام سے آئی ہیں. جب انسان کسی جگہ رہتا ہے نا تو وہاں بار بار آتا ہے. سب سے آگے جناب عباس کا خیمہ تھا. اس کے بعد اصحاب کے خیمے تھے. پھر یہ جہاں محملوں کے نشان ہے نا یہاں 18 جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے. جانتے ہیں جوانوں میں کون کون تھا؟ حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, مولا علی کے بیٹے, مولا حسن کے, مولا حسین کے بیٹے, جناب زینب کے بیٹے. اور پھر جانتے ہیں سب سے یہ جو جب اندر داخل ہوتے ہیں نا وہاں سب سے جو پہلا خیمہ ہے وہ مولا حسین.
وہ مولا حسین کا خیمہ. مولا حسین کے خیمے کے ساتھ والا خیمہ جناب زینب تھا. پھر ساری بیویوں کے خیمے اور سب سے پیچھے مولا سجاد کا خیمہ. سب سے آگے مولا عباس, سب سے پیچھے مولا سجاد. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو, میری طرف دیکھیے گا. آپ نے سنا ہے ساری بیویاں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی خیموں سے باہر آ گئی. جب باہر آئی نا تو مولا سجاد آخری خیمے سے آواز دی, پھوپھی اماں کیا بات ہے, بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی, خیمے کا پردہ ہے, آپ خود دیکھ لیجیے. مولا سجاد نے ایک عصا کا سہارا لیا اور کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اتنی بلند آواز سے گریہ کیجیے گا تو لوگ بیویاں سنیں. آپ جانتے ہیں جناب سکینہ کا جملہ, جب میرے بابا کے ماننے والے روتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرے زخموں پہ مرہم ہے. آپ کے آنسو بیویوں کا مرہم ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہاں بیویاں مولا سجاد نے سر دیکھا ایک نیزے پہ بدل تھا. 11 محرم کو بیویاں چلی گئی. جب گئی تو کہاں گئی, پہلے کوفے پھر شام. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. جب بیویاں شام پہنچی تو مولا سجاد کہتے ہیں بازار کوفے میں بھی تھا, بازار کوفے میں بھی تھا, لیکن شام کا جیسا بازار خدا کسی دشمن کو نہ دکھا. مولا کیوں, شام کے بازار میں کیا تھا؟ کہا شام کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور نبی کی نوازیاں کھڑی تھی اور وہ کہتے تھے ہم نے باغیوں کو مار دیا. آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, میری مائیں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, آج یہاں کوئی مرد پرسن لینے آئے نہ آئے, خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا شام سے کوئی ہماری بیویوں کے درمیان بیٹھی ہوگی اور رونے والوں آپ کو بیوی دعا دیں گے. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے دیکھیے گا روایت کے الفاظ ہے جب آنسو رخسار پہ بہنے لگے تو پھر بیوی شفاعت ضرور کرتی ہے. آج 20 سفر ہے, یہ بیویاں شام پہ, میں شام پہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک جملہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا. مولا سجاد جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ تو مولا نے مرتبہ سر اٹھایا اور چلا کے کہا الشام الشام الشام. کہا مولا کیوں؟ کہا شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹیاں تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ شرابی اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں, جب آپ رو رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے دیواروں سے رونے کی آواز ہے. لگتا ہے ان دیواروں میں پہلے بھی بڑا دیوار سنا, شاید کسی بیوی میں پانی اتارے گئے. مجھے معاف کر دیجیے گا, میں بھی پڑھوں گا. اگر کوئی کمزور دل ہے چلا جائے, میں پڑھوں گا. خدا نہ کرے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں میرے تک دیکھیے گا. انہی خیموں کے باہر ایک چھوٹی سی بیوی تماچے کھا کے جب گری, آپ جانتے ہیں کہ کوئی بے ہوش ہو جائے چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے, اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ
بے ہوش ہو گئے. جناب زینب نے کہا اپنے اپنے شہید کا نام لو. کسی بیوی نے کہا واہ علی اکبر، آنسو بہنے لگے. ایک بیوی نے کہا واہ قاسم، ایک بیوی نے کہا واہ علی اصغر. جناب ام کلثوم نے کہا واہ عباس. آخر میں جناب زینب نے کہا واہ حسین. بیویوں کے آنسو بہنے لگے. جب آنسو گرے جناب سکینہ کے چہرے پہ، بیوی کو ہوش آیا. جب ہوش آیا جانتے جناب سکینہ نے کیا پوچھا؟ جناب زینب کو دیکھا اور پہلا سوال کیا پھوپھی اللہ آپ کی چادر کہاں ہے؟ بس میں آج چہلوں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھوں نہ پڑھوں مجھے نہیں معلوم. آئے ذرا میرے ساتھ شام چلیے گا. دمشق شہر میں رہائی مل گئی. جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے نا لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے جب بیویوں کو رہائی ملی تو سب رونے لگے. میں سوچتا تھا کہ رو کیوں نہیں ہے بیویاں، رہائی مل گئی. تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب زندان میں تھی رونے کی اجازت بیویاں جی بھر کے روئی نہیں تھی. اور جانتے دوسری وجہ کیا ہے؟ میرا دل کہتا بیویاں سوچ رہی ہوں گی وہ بچی جسے سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، سب سے زیادہ شوق ہے بیوی بار بار پوچھتی تھی کیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پرندے دانا چگنے جا رہے ہیں. جب شام ہوئی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. بیوی کہتی بھیا کیا پرندے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں؟ رہتی بھی گھروں کو جاتے ہیں کہ زندانوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ سب کھڑے ہیں لیکن میں ایک جملہ کہوں، جو کھڑے ہیں نا آپ کھڑے تو نہیں رہ جا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے. ہائے جناب زینب شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. مولا سجاد کہتے میں سب بھلا سکتا لیکن اپنی پھوپھی کا شرابی کے دربار میں کھڑے رہنا. بس میں مجھے معاف کیجیے گا 10 منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ سے زیادہ، برداشت کریں گے. رہائی مل گئی. مولا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کرو. شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے بولتے کا دامن ہے پہلا سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہن علی اصغر کہ آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے. علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. بس میں جانتا ہوں لوگ بہت چھک رہے ہیں. جانتے ہیں دوسرا سر کس کا آیا؟ بہت خوبصورت سر تھا. ایک ماں نے سر دیکھا فوراً کہا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. رونے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر آپ زیادہ رونے کو معافیت تو نہیں پا رہے ہیں. ادرکم اللہ یہ بڑا بلند ہے. بس میں ترتیب نہیں بتا رہا، میری طرف دیکھیے گا. 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہے. اتنے میں ایک سر آیا. بیوی نے سر دیکھا اور کہا پاس ہے یہ چہرے کے نشان کیسے ہے؟ آپ خیمے سے گئے تھے تو نشان نہیں تھا. لگتا ہے گھوڑے کی ٹانگیں صرف سینے پہ نہیں آئے. ہائے قاسم. اتنے میں ایک سر آیا. اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا، اسے کسی تھیلے سے نکالا گیا. پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ عباس بن ابی کا سر ہے. کہا کہ آپ نے اسے نیزے پہ کیوں بلند نہیں کیا؟
بس کریں روکیں اور رکنا پڑھو میرے دیکھیے گا اتنے میں ایک آدمی 2 سر اور لائے جب وہ 2 سر آئے نا سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا بیویوں نے سر دیکھے جناب زینب نے سر دیکھے آنکھیں بند کریں سر جھکا دیا آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے جناب زینب کچھ نہیں بولا اس نے تیسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا کہتا ہے کہ 2 سر مجھے دے دو یہ میری آقا زادی کے بیٹے جناب فضہ نے کہا بیٹی بیٹوں سے بنا تو کر لے جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا ادرکم اللہ خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے ادرکم اللہ اب میرے جب دیکھے گا اتنے میں ایک ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی جناب زینب نے کہا لاؤ حسین کا سر میرے آجائے کا سر مجھے دے دو سب بیویوں نے ہلکا باندھا ماتم شروع کیا ہائے حسین ہائے حسین چند دقیقوں کی زحمت اور ہوگا جب سر آ گئے نا تو مولا سجاد نے سانس لینے میں بھی کہوں گا مولا سجاد نے کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر اب تبرکات واپس آ رہے ہیں پہلے تبرکات میں چادر تطہیر جناب زینب نے کہا میری ماں کی چادر مجھے دے دو دیکھ رہے میری طرف اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لایا جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے کہا پھوپھی اپنا کچھ دن میں میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہوں انگوٹھی نہیں اتری اس نے خنجر نے کہا انگلی کو کاٹو انگوٹھی لوٹ کے لے گیا ادرکم اللہ آپ میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر رہا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھے گا تھا جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھو اتنے میں ایک آدمی آیا وہ تو چھوٹی چھوٹی بالیاں دیکھ رہا بس بالیوں کا آنا تھا جناب زبان پلٹنے لگی اور کہنے لگی بالیاں واپس لے جاؤ جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی باہر سے گریا ایک جملہ کہہ دو کسی شام غریبہ میں جب شمر نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو جناب سکینہ کے کانوں سے لہو بہنے لگا اس وقت بیوی نے مولا حسین کو نہیں بلایا تھا رو کے فرات کا رخ کیا اور کہا چچا عباس ذرا آگے دیکھیے میرے کانوں سے خون بہ رہا روکو میرے بھائی میرا بچہ بس میں یہ بات برداشت نہیں کرنا نہیں پڑھ رہا کچھ لوگ کمزور نہیں کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو وہاں میرے ایک بیٹے نے ہاتھ باندھ لیے نہیں پڑھتا آخری جملے سن لیجیے میں دیکھیں آخری جملے بس نہیں پڑھ رہا 20 سفر تھی آج 20 سفر بیویاں شام سے کربلا آ گئی آپ جانتے ہیں اگر کسی بیٹے کا باپ مر جائے تو بیٹا کہتا ہے لوگ مجھے گلے لگا کے پرسا دے مولا سجاد تو کسی نے پرسا نہیں دیا تھا کسی نے گلے نہیں لگایا تھا جب مولا سجاد آئے نا کربلا دیکھا جناب جابر کھڑے خونی آگے بڑھے جناب جابر کو گلے لگائے اور رو رو کے کہنے لگے جابر میرے بابا مارے گا جابر ہاں ہونا کوتے لگے جابر میرے گلے میں توپ ڈالا گیا جابر میری چھوٹی سی بہن پہ کراچے لگے جابر میری پھپھیوں کی
बर्दाश्त नहीं कर रहा। मौला सज्जाद बहुत रो, जनाब जाबिर भी बहुत रो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल, इतने में मौला सज्जाद ने कहा जाबिर आप जरा कुछ दूर चले जाइए। जनाब जाबिर ने अर्ज़ किया मौला मैं जानता हूँ आपकी फुफिया पर्दे रहा, लेकिन मौला मेरी आंखों में मोतिया उतर आया है, सैयद सज्जाद मैं अब देख नहीं सकता। मौला के आंसू बहने लगे, फरमाया जाबिर आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। जाबिर अभी मेरी फुफिया बहन करेंगी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, है मेरे भैया हुसैन हमारे गोदे उजड़ गए। ए भैया जब मैं पहले आया करती थी आप खड़े होके से बात करते, हुसैन मुझे गले लगा दो, मेरे पाँव बड़े जख्मी हैं, मेरे बाजुओं पे नील के निशान हैं, हुसैन मुझे बड़े ताज़ियाने मारेंगे। मैं जब आपको याद करती थी मुझे ताज़ियाने मारे जाते थे। बस वही आखिरी जुमले जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मौला सज्जाद से फरमाया, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दीजिए। मौला ने एक मर्तबा इशारा किया, आखिरी जुमले क्योंकि अपना यहाँ मेरे बाबा की कब्र सारी दुनिया मेरे क्या कह रही थी, वाह हुसैन वाह हुसैन। एक मर्तबा मौला सज्जाद चले फुफी का बाजू पकड़ा और एक मर्तबा फरमाया, फुफी बस कीजिए, कोई बीवी रोते रोते मर जाएगी। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, उन्हें सवाल किया, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किस लिए है? मौला सज्जाद ने फरमाया, फुफी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की कब्र है। सारी बीवियां दोबारा कब्र पे गिर गई, फिर सब गिरिया करने लगी, फिर मौला सज्जाद ने रोका। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा ये गंजो शहदा में कौन कौन है? मौला सज्जाद ने नाम लेना शुरू किया, कहा यहाँ मेरे चचा जाफर भी हैं, यहाँ मेरे चचा अब्दुल्ला भी हैं, यहाँ मेरे चचा इमरान ने एक एक का नाम लिया, कहा यहाँ मेरा भाई कासिम भी है। जब सबके नाम बताए ना, अब जनाब ज़ैनब से नाम ले लिया, बेटा सज्जाद आपने सबके नाम ले लिए, मेरे भैया अब्बास का नाम नहीं लिया। कहा फुफी अम्मा मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, मेरे साथ चलिए मैं चचा की कब्र को ले चलूं। आखिरी जुमला सबकी निगाहें मेरी तरफ है। मौला सज्जाद आगे आगे, उनके पीछे जनाब ज़ैनब, सारी बीवियां जनाब ज़ैनब के पीछे। जनाब ज़ैनब कुछ दूर चली, रुक गए, बीवियों का रास्ता रोक के खड़ी हो गई और एक जुमला कहा, बीवियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें शराबी के दरबार ले गया, बता देना हमें ताज़ियाने मारेगा, बता देना हमें बाजारों में लाया गया, बता देना हमें जिंदान में रखा गया, लेकिन बीवियों मत बता, मेरे भैया अब्बास को मत बताना, सकीना शाम में रहते, यानी सकीना के बैन ना करना। मेरे भाई को सकीना से बड़ी मोहब्बत थी। दो जुमले दुआ के बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आप बैठे हैं, बस भाई दो दुआ के जुमले, दो दुआ के, आप लोग बहुत थक गए हैं। मुझसे जो कहा गया था मैंने पढ़ दिया। एक वास्ता देना चाहता हूं, परवरदिगार वास्ता उन असीर बीवियों, हमारे तमाम असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। परवरदिगार हमें बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगार परवरदिगार अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि ये हमारी आखिरी ज़ियारत है,
تو ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اس مجلس کے بانیان، پڑھنے والے، سننے والے، شدت کنندگان، دور دور سے آئے ہوئے آزادار، پروردگارہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تمام کے تمام آزادار ایک آپ کی طرف سے جملہ مولا حسین سے کہوں گا، اپنے دل میں یہ جملے لے آئیے۔ مولا ہم گنہگار بہت ہیں، لیکن مولا ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا ہم آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں۔ مولا ہمیں رد مت کیجیے۔ مولا کی بڑی عقیدت سے دور دور سے لوگ آئے ہیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے، حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ آئے ذرا ایک مرتبہ کہیں، مولا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مولا مجھے رد نہ کیجیے، مولا مجھے قبول فرما۔ پروردگارہ ان سب زائرین کی زیارت قبول فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی میں نے تمام کیا، آئے ذرا ایک آخری دعا اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے سب آمین کہیے گا۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، ظلم بڑھ چکا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما، سب کی حفاظت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میری درخواست ہے کہ تمام افراد مجلس کو جاری رکھیں گے، بیٹھیں گے، مجھے اجازت دیں گے، آپ تو سب مجلس کو